بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو حاضرین کو سب سے پہلے تو میں تاخیر سے آنے کی معذرت ان کے سامنے، اور دوسرے تاخیر بھی 2 ہفتے والی بھی تاخیر ہے تو یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بعض مرتبہ ویکینڈز پر سفر میرا ہو جاتا ہے، اور شاید میرے کچھ سننے والے اٹلانٹا میں ہوں تو ان سے میری ملاقات پچھلے ہفتے اٹلانٹا میں ہوئی تھی اور وہاں کا سفر ہوا تھا۔ آنے والے دنوں میں بھی کچھ اسفار ہیں، تو بہرحال جب موقع ملتا رہے گا آپ حضرات کی خدمت میں بھی انشاءاللہ حاضری درج کراتے رہیں گے۔ ایک چیز یہ بھی ضروری ہے موٹیویشن کے لیے کہ الحمدللہ آج کی جو یہ سٹریم ہے یہ 133ویں سٹریم ہے، 133۔ یہ اس وقت سے ہے جب سے ہم نے کاؤنٹنگ شروع کی، اس سے پہلے کتنی قسطیں ہو گئی تھی وہ ہم نے کاؤنٹنگ نہیں کی، وہ بہت ساری ویڈیوز فیس بک کے اوپر پڑی ہوئی ہیں۔ تو جب سے کاؤنٹنگ شروع ہوئی تب سے 133ویں ہے الحمدللہ۔ تو ایک لمبا عرصہ سمجھ لیں کہ ہو گیا ہے، اور اس میں بیچ میں گیپس بھی آتے ہیں، رمضان میں یہ سٹریم نہیں ہوتی ہے، تو ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے۔ اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی اس چیز کا اظہار کیا تھا کہ مخالف کے پاس جتنی یعنی سمجھ لیں کہ اوزار، ہتھیار، آلات تھے وہ سارے کے سارے آزما لیے گئے۔ یہ تمام کے تمام ان کے امینیشنز ختم ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ وہی پرانی باتیں آتی ہیں، الا ماشاء اللہ اگر 2-3 گھنٹے بیٹھو تو شاید ایک آدھ سوال کوئی نیا آ جاتا ہے، which is okay۔ تو وہ جو موٹیویشن ہے نا وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے میں 2 باتیں عرض کرنا چاہوں گا، غیر مسلم بھائیوں سے بھی اور مسلمان بھائیوں سے بھی۔ مسلمان بھائیوں سے عرض یہ کہ ہر مرتبہ ہر ہفتے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ والا سوال لے کر آپ مفتی عبداللہ منہاج کے پاس چلے جائیں، ان کی ہفتے میں 1 یا 2 سٹریمز ہوتی ہیں، یہ فقہی سوالات ہیں۔ اور غیر مسلم بھائیوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر کوئی سوال ایسا سمجھتے ہیں کہ بہت ہی جینیوئن ہے اور واقعی ابھی تک کہ آپ نے اس پہ ریسرچ کر لی ہے، کوئی جواب نہیں دے پایا ہے، تو وہ سوال آپ ضرور کریں۔ محض بات کرنا اس لیے کہ بات ہو جائے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، آپ کا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا، ہمارا ٹائم بھی ویسٹ ہوگا۔ ہاں آپ کو کوئی سوال مثلا کسی ایکس مسلم مرتد نے تھما دیا کہ جاؤ یہ پوچھ کے آؤ، تو خود سب سے پہلے آپ ریسرچ کر لیں، اور آج ریسرچ کرنا بہت آسان ہے۔ یعنی اگر میں آپ کو ریسرچ کا سب سے آسان طریقہ بتاؤں تو چیٹ جی پی ٹی ہے، وہ سوال آپ چیٹ جی پی ٹی میں جا لیں، اسی سے پوچھ لیں۔ تو اگر وہ آپ کو ایسا جواب دیتا ہے کہ ابھی بھی آپ کا کنفیوژن دور نہیں ہوا اور آپ چاہتے ہیں کہ نہیں اس کا جواب مجھے علماء سے اور مسلم اسکالر سے چاہیے، تو ضرور تشریف لائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور ہمارے آڈینس کے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ ایک چیز اور بتا دوں، ابھی ایک صاحب کا میسیج آیا میرے پاس، میں ان کا جواب نہیں دے پایا ہوں۔ انہوں نے ایک لمبا میسیج مجھے لکھا اور کہا کہ بھائی ان لوگوں کو یعنی مرتدوں کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس لیے آپ کے پاس نہیں آتے ہیں کہ آپ ان کو جواب چاہیے۔ اتنا ہمیں بھی اندازہ ہے اور بالکل صحیح ہے کہ مرتدین ہمارے پاس اگر آتے ہیں تو اس لیے نہیں آتے 99% کہ ان کو جواب چاہیے، بلکہ وہ اس لیے آتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا منورنجن ہو جائے، بس اتنا ہی مقصد ہے۔ لیکن ہمارا جو مقصد ہوتا ہے جواب دینے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان ہمیں سن رہے ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو اور ان کے ایمان کی مضبوطی کا سامان ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ایمان کو مضبوط کرے، وہ جس کو بھی چاہے سبب بنا سکتا ہے، تو مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور الحمدللہ کتنے ہی ای میلز، کتنے ہی میسیجز اتنے اس عرصے میں آئے ہیں کہ ان سٹریمز کو سن کر ان کا ایمان مضبوط ہوا ہے اور یقین میں اضافہ ہوا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس میں ہمارا اپنا کوئی کردار نہیں ہے۔ تو بہرحال ان گزارشات کے ساتھ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ آج کی سٹریم۔ میں ہمیشہ کی طرح، اور شاید یہ پہلے میرے آنے سے پہلے ایک نالج اسلام صاحب اور توحید صاحب یہ بات کر بھی رہے تھے کہ بھائی غیر مسلموں کو پہلے موقع دیں اور اس کے بعد پھر مسلم حضرات آئیں، اس سے یہ ہوگا کہ جو گفتگو کا فلو ہے وہ صحیح رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ یہ لنک آپ کی اسکرین پر آیا چاہتا ہے۔ سب اس میں ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طریقے سے مطلب تھوڑے ٹائم کے بعد غزہ کے مسلمانوں پر الحمدللہ تھوڑا بہت جو ہے وہ رحم مطلب آیا ہے، ریلیف آیا ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اگر تھوڑے سے کچھ بات اپنے جو سودان میں ہمارے بھائی ہیں ان پہ بھی، کیونکہ بہت سے کچھ نیوز آ رہی ہیں جو کچھ خراب جو ہے وہ نیوز ہے، ان بارے میں بھی اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں تاکہ لوگ اویئر ہو جائیں۔ آپ میوٹ ہیں۔ جی ہاں، میں پن کر رہا تھا، لنک پن ہو چکا ہے، آپ حضرات تشریف لا سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے ذکر کیا سوڈان
کے علاقے میں جو خونریزی چل رہی ہے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ مڈل ایسٹ کے ممالک خصوصاً عرب امارات اور اس طرح کے جو ممالک ہیں ان کا جو رویہ رہا ہے وہ سواد اعظم یا سمجھ لیں کہ جمہور امت یا امت کی جو میجورٹی ہے ان کے خلاف رہا ہے، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے ہی مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ بہت جلد وقت بتا دے گا کہ اس طرح کے جو ظالم اور جابر حکمران ہوتے ہیں ان کی حکومت پائیدار نہیں ہوتی ہے۔ اس سے پہلے اس دنیا نے فرعون کو دیکھا ہے، نمرود کو دیکھا ہے، حامان و شداد کو دیکھا ہے، اور بڑے بڑے ظالم اور جابر ڈکٹیٹروں کو دیکھا ہے ماضی قریب میں۔ آپ ہٹلر کی مثال دے سکتے ہیں، پاکستان میں جنرل مشرف کے انجام کو دیکھا جا سکتا ہے، اور بھی بہت سارے ممالک ہیں کہ جہاں پر جمال عبد الناصر کو مصر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو ان سب کا انجام کوئی اچھا تو ہوا نہیں، یہ تو ہوا نہیں کہ بڑی عزت کے ساتھ یہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہوں۔ تو یہ جو حکومت کا نشہ ہے یہ وقتی ہوتا ہے، اور چند سال کے بعد یہ نشہ ہر حال میں اترتا ہے اور دنیا عبرتناک انجام کو، اس شخص کے عبرتناک انجام کو دیکھتی ہے۔ تو سوڈان میں جو ہزاروں افراد کی شہادت ہوئی ہے مسلمانوں کی، یہ صرف اور صرف دولت کا نشہ ہے۔ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ ایک پہاڑ ہے کہ جہاں پر سونے کی کان ہے، اور چند سالوں میں گزشتہ کئی سو ٹن سونا وہاں سے نکلا ہے، اور سارا جو اختلاف ہے وہ یعنی وہ پہاڑ یا وہ سونے کی کان بھی اس اختلاف کی ایک وجہ ہے کہ مختلف ممالک چاہتے ہیں کہ سونے کی کانوں پر ان کا کنٹرول ہو، اور افریقہ اس معاملے میں بڑا ہی بد نصیب بر اعظم ہے کہ پورے کانٹیننٹ میں جگہ جگہ سونے کی کانیں بکھری پڑی ہیں، لیکن کسی ملک میں مثلاً آپ اگر صومالی لینڈ میں چلے جائیں جو صومالیہ سے الگ ہے، تو اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ممالک ہیں، تو وہاں کی سونے کی کانوں کا مکمل کانٹریکٹ اور مکمل اختیار وہاں فرانس کے پاس ہے، یا کسی ملک میں اٹلی کے پاس ہے، کسی ملک میں جرمنی کے پاس ہے۔ تو یورپینز نے افریقہ کو اپنی کالونی بنایا تھا، اور جب ان کی ضرورت پوری ہو گئی کہ بھئی اب ہم ان ملکوں کو کہاں سے سنبھالتے پھریں، وہ چلے گئے، مقامی طور پر انارکی پھیلا دی، لیکن سونے کی کانوں کا کنٹرول انہوں نے اپنے پاس رکھا۔ تو یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ اور پھر جب عرب ممالک بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے تو یہ مسئلہ جو خالص سامراجیت سے اور استعمار سے تعلق رکھتا تھا، اب یہ مسئلہ دوسری شکل اختیار کر گیا ہے۔ جس آرمی کو یو اے ای کا سپورٹ حاصل ہے، وہ روزانہ کی بنیاد پر 2000 لوگوں کو شہادت کرنے کا مقصد بنائے ہوئے، یعنی ان کا مقصد یہ کہ روزانہ 2000 لوگ شہید ہوں تو جا کے ان کا پیٹ بھرے گا۔ اور سوشل میڈیا کی نیوز ہے، میں نے اپنے طور سے کوئی ویریفائی نہیں کیا ہے کہ کسی امریکن ادارے نے اسپیس سے جو تصویر کھینچی ہے اس میں جگہ جگہ وہاں سے اس فوٹو میں خون نظر آ رہا ہے، اتنا خون کی لاشیں، ہاسپٹلز میں میسیکرز، مطلب تو یعنی بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، اور تقریباً اسی سے ملتی جلتی جتنی غزہ سے۔ غزہ کی خوش نصیبی یہ ہے کہ دنیا کی توجہ اس کی طرف رہی ہے، چونکہ مسئلہ فلسطین کوئی ایسا مسئلہ تو ہے نہیں، بڑا نازک مسئلہ ہے اور پرانا مسئلہ ہے۔ یہ غزہ کی خوش نصیبی ہے کہ کم سے کم لوگ غزہ کے لوگوں کو دعا میں تو یاد رکھتے ہیں، ان کے لیے ان کے نقصان پر 2-4 لوگوں کی آنکھیں تو بھیگ جاتی ہیں، لیکن یہ سوڈان کی بد نصیبی ہے کہ وہااں کے معاملات سے لوگ نہ صرف یہ کہ ناواقف ہیں بلکہ اس میں کوئی دلچسپی بھی نہیں رکھتے ہیں۔ انسان تو انسان ہے، وہ گورا ہو یا کالا ہو، وہ عربی زبان بولتا ہو یا کوئی دوسری زبان بولتا ہو، لیکن یہ اصل میں مسلمانوں کی بدعمالیوں اور ان بد کردار مجرم حکمرانوں کی وجہ سے ایسا ہے کہ مسلم امہ اس وقت پریشانی کا شکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کے حال پر رحم کرے اور اس پریشانی سے اور مصیبت سے ان سب کو نکالے، یہی کہا جا سکتا ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت